کویت کی ایک کورٹ میں ایک بوڑھے شخص نے اپنے جوان بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ جب اسے جج کے سامنے لایا گیا، جج نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اپنے بیٹے کے خلاف جو مقدمہ دائر کیا ہے آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس پر وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ جج صاحب، دراصل میرا بیٹا مجھے ماہانہ خرچ نہیں دیتا۔ اس پر جج نے کہا کہ اس کے بیٹے کو بلایا جائے۔ اب بیٹے کو بھی کورٹ میں جج کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ جج نے کہا تمہارے باپ نے تمہارے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، آخر تم اپنے باپ کو ماہانہ خرچ کیوں نہیں دیتے؟ اس پر وہ جوان بیٹا کہنے لگا کہ جج صاحب، میں آخر اپنے والد کو ماہانہ خرچ کیوں دوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد بہت مالدار ہیں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے جتنا ان کے پاس ہے، اور میں انہیں ماہانہ خرچ دوں یا نہ دوں اس پر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے خامخواہ مجھے پریشان کرنے کے لیے میرے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا ہے۔ جج نے پھر اس بوڑھے شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ بتاؤ تمہارا بیٹا جو کہہ رہا ہے کیا یہ بات صحیح ہے؟ تم واقعی مالدار ہو؟ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا جج صاحب، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، میرے پاس بہت روپے پیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے ماہانہ خرچ دے، کیونکہ میں اس کا باپ ہوں اور میرا یہ حق بنتا ہے کہ وہ مجھے ماہانہ خرچ دیا کرے۔ جج نے اس پر کہا تمہارے والد کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے، چونکہ تم بچپن سے اس کے ساتھ رہے، اس نے تمہاری پرورش کی، اس نے اپنے سارے حقوق ادا کیے، اب تم جوان ہو گئے ہو اور تمہارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اگرچہ تمہارے باپ کے پاس مال و دولت پہلے سے موجود ہے، لیکن پھر بھی تمہیں اپنے باپ کو ماہانہ خرچ دینا پڑے گا۔ اس پر اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے جج صاحب، آپ خود فیصلہ کر دیں، آخر میں اپنے والد کو ماہانہ خرچ کتنا دیا کروں؟ اس سے پہلے کہ جج کچھ کہتا، باپ نے جج سے کہا کہ جج صاحب، آپ میرے بیٹے کو اس بات کا پابند کر دیں، آپ حکم دیں کہ وہ مجھے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو 1 دینار بطور ماہانہ خرچ دے دیا کرے۔ اس پر جج نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اتنا ہی لینے پر خوش ہو میں فیصلہ سناتا ہوں۔ اس کے بعد جج نے فیصلہ سنا دیا کہ تم ہر مہینے کی 1 تاریخ کو اپنے باپ کو 1 دینار بطور ماہانہ خرچ دو گے۔ والد نے کہا جج صاحب، آپ یہ بھی لکھ دیں کہ وہ پیسے وہ خود براہ راست دے گا، کسی اور وسیلے اور واسطے سے نہیں۔ جج نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہر مہینے تمہیں خود 1 دینار اپنے والد کو لا کر دینے ہوں گے، کسی اور کے ذریعے تم یہ پیسہ نہیں دے سکتے ہو۔ آخرکار بیٹا اس فیصلے پر راضی ہو گیا، کورٹ سے روانہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد جج نے بوڑھے باپ سے پوچھا، مجھے بڑا تعجب ہے، تم نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ کیا اور جب وہ ماہانہ خرچ دینے کو تیار ہوا تو تم نے کہا مجھے ماہانہ خرچ کے طور پر صرف 1 دینار چاہیے، وہ بھی براہ راست، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس پر بوڑھا باپ کہنے لگا جج صاحب، مجھے روپے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ میں اپنے بیٹے کو تنگ اور پریشان کرنا چاہتا تھا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا کم سے کم مہینے میں 1 بار ماہانہ خرچ دینے کے بہانے میرے پاس آئے اور میں اسے آنکھ بھر کر کے دیکھ لیا کروں۔ وجہ یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، میرا بیٹا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الگ جا کر رہتا ہے اور میں اپنے بیٹے کو دیکھنے تک کے لیے ترس جاتا ہوں۔ میرا بیٹا نہ میری کبھی خیر خبر لیتا ہے، نہ میری فکر کرتا ہے، نہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے، جسے میں نے بچپن سے پال پوس کر جوان کیا، اب میں بوڑھا ہونے کے بعد اسے دیکھنے تک کو ترس جاتا ہوں۔ یہی وجہ کہ میں نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب کم سے کم ہر مہینے کی 1 تاریخ کو ماہانہ خرچ دینے کے لیے جب وہ میرے پاس آئے گا، اس بہانے میں اسے دیکھ تو لوں گا۔ اللہ اکبر! جب جج نے یہ سنا اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ جج کہنے لگا آپ نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اگر مجھے پہلے یہ بات معلوم ہوتی تو میں اسے سزا دیتا، میں اسے جیل میں ڈال دیتا، آخر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس پر باپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور باپ کہتا ہے جج صاحب، اگر آپ میرے بیٹے کو سزا دیتے، اسے جیل میں ڈال دیتے تو ظاہر ہے اسے بھی تکلیف ہوتی اور اس سے زیادہ شاید مجھے تکلیف ہوتی، اس لیے میں نے یہ باتیں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں مہینے میں کم سے کم 1 بار میں اس کو آنکھ بھر کر دیکھ لیا کروں۔ اللہ اکبر! وہ باپ اپنی یہ کہانی سناتا جا رہا تھا اور جج کے ساتھ اس وقت کورٹ میں موجود تمام لوگوں کی آنکھیں
नम हो चुकी थी। नाज़रीन इकराम, आज हमारा और आपका भी हाल यही है। जब तक हम छोटे होते हैं हम माँ बाप पर पूरी तरह डिपेंड होते हैं, हर बात में हमें अम्मी अब्बा याद आते हैं। लेकिन जब हम जवान हो जाते हैं, हाथ पैर में ताकत आ जाती है, हम 4 पैसे कमाने लगते हैं, अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं, तो फिर हमें न बूढ़ी माँ की परवाह होती है, न बूढ़े बाप की फिक्र होती है। फिर हम तो ऐसे जैसे परिंदे हवा में उड़ा करते हैं, ऐसे उड़ा करते हैं, हमें माँ बाप की कोई परवाह नहीं होती। याद रखें, दुनिया में तरक्की चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, आखिरत में अल्लाह रसूल की रजा चाहते हैं, निजात और जन्नत चाहते हैं, अपने माँ बाप का एहतराम करें, अपने माँ बाप की खिदमत को कभी फरामोश न करें, अपने माँ बाप के एहसान को कभी भुलाएं ना, बल्कि अपने माँ बाप के साथ हमेशा हुस्ने सुलूक से पेश आएं। कितने बड़े क्यों न बन जाएं, कितने इज्जत और एहतराम वाले क्यों न बन जाएं, अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनकी खिदमत करें। अल्लाह दोनों जहान में बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।